عبارت میں کہ قادیانیوں نے، مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تذکرہ کے نام سے ایک کتاب پیش کی کہ میری وہی ہے۔ اصحاب احمد کے نام سے یہ کتابیں، کئی جلدوں میں یہ کتابیں ہیں جس میں اپنے لوگوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، صحابہ بنا دیے۔ اور مرزا غلام قادیانی کی بیوی کو قادیانیوں نے ام المؤمنین کا درجہ دیا۔ اور قادیانیوں کی جو جماعت ہے، جنہیں وہ لوگ جماعت احمدیہ کہتے ہیں، یہ الگ امت ہے۔ اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت ہماری دین کا جز نہیں ہے بلکہ اساس اور بنیاد ہے۔ اس کے انہدام سے پورا دین منہدم ہو جاتا ہے، نبوت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، رسالت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، وحی کا تصور، صحابہ کا مقام، ازواج مطہرات، اہل بیت، یہ تمام چیزوں کی ان کی جو حیثیت ہے اور ان کا جو مقام ہے وہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی بھی نیا تو پھر وحی بھی نئی، امت بھی نئی، ازواج مطہرات، صحابہ، اہل بیت، سب کچھ نئے۔ اس وجہ سے میرے دوستوں اور بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت کی اسی پوزیشن اور اسی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے، ان کی پوری سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عقیدہ ختم نبوت پر کبھی بھی کوئی مفاہمت نہیں کی، جانوں کے نذرانے پیش کیے لیکن اس عقیدے پر کوئی مفاہمت نہیں کی۔ عقیدہ توحید پر مفاہمت کی ہے، عقیدہ رسالت پر مفاہمت کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جب بھی جنگوں میں کفار کے سامنے آئے ہیں، مشرکین کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے، جب بھی میدان جنگ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا آنا ہوا ہے اور سامنا ہوا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے 3 باتیں پیش کی ہیں۔ ایک بات یہ پیش کی ہے کہ آؤ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کو مان لو۔ دوسری بات یہ پیش کی ہے کہ اگر اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کو نہیں مانتے تب بھی آپ کے لیے راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جزیہ اور ٹیکس دو۔ مفاہمت آپ کے ساتھ ممکن ہے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سے انکار کے باوجود آپ کے وجود کو زمین پر گوارا کیا جا سکتا ہے اگر آپ ہمیں ٹیکس اور جزیہ دیں گے۔ اور تیسرا آپشن یہ کہ اگر ہمیں ٹیکس اور جزیہ نہیں دیں گے تو آخری آپشن پھر جنگ ہے۔ یہودیوں سے یہی کہا گیا، نصارہ سے یہی کہا گیا، مشرکین سے یہی کہا گیا۔ 3 باتیں کی، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت مان لو، اگر نہیں مانتے تو پھر ہمیں ٹیکس دو، پھر بھی آپ کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہمیں ٹیکس بھی نہیں دیتے پھر جنگ ہوگی۔ لیکن ایک جنگ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان پر لڑی گئی ہے۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف جو معرکہ لڑا گیا ہے، اس معرکے میں جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسیلمی لشکروں کے سامنے تشریف لائے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 13,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ سن 12 ہجری کا واقعہ ہے، اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ 40 سے 60,000 لوگوں کا ایک لشکر تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے منکرین ختم نبوت کے اس لشکر کے سامنے 2 باتیں رکھی ہیں۔ پہلی بات یہ رکھی ہے کہ آؤ عقیدہ ختم نبوت کو مان لو،